نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم انشاءاللہ رنج و غم سے ازالے کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ انسان جب اپنے دل میں کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی غم یا پریشانی محسوس کر رہا ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے کن الفاظ سے اپنے رب کو پکارے، کیونکہ رب کے سوا اور کون ہے جو کسی بے قرار کی سننے والا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، پھر بھلا بتاؤ وہ کون ہے جو بے قرار کی مضطر کی پکار سنے اور اس سے تکلیف کو ہٹا دے۔ وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے، اور ہمارے دل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس طرف چاہے ان کو پھیر دے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان ہر چیز کے ہوتے ہوئے، ہر نعمت کے ہوتے ہوئے اپنے دل کے اندر ایک غم، ایک ڈپریشن، ایک تکلیف محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات اسباب کچھ جانے بوجھے ہوتے ہیں اور بعض اوقات اسباب جانتا بھی نہیں انسان، اور فگر آؤٹ کرنے کے باوجود، انالائز کرنے کے باوجود، مختلف سچویشنز کو انسان اپنا محاسبہ کرنے کے باوجود کہ کس چیز نے اس کو غمگین کیا یا دکھی کیا اس کو سمجھ بھی نہیں آتی، تو ایسے میں پھر حل کس کے پاس ہوگا؟ صرف اور صرف اس رب کے پاس جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جس کے 2 انگلیوں کے درمیان ہمارے دل ہیں۔ وہی ہمارے دلوں کو خوشی اور سکون سے بھر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں خوب خوب توجہ کے ساتھ اسے پکارنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے، خواہ وہ اسے جلدی عطا کرے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لے، یعنی آخرت کے لیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب دعا کرنے لگے تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور بیان کریں۔ تسبیحات کی کئی قسمیں ہیں، حمد و ثنا کے کئی الفاظ ہیں۔ آج ہم کچھ نئے الفاظ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک صحابی نے نماز کے دوران جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو انہوں نے یہ الفاظ پڑھے، بے ساختہ، بے اختیار اللہ کی تعریف کے الفاظ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو پوچھا کہ آپ میں سے کس نے یہ کلمات ادا کیے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے لپکے ہیں ان کلمات کو اٹھانے کے لیے، یعنی اتنے زیادہ یہ الفاظ پسندیدہ تھے، یہ کلمات اتنے خوبصورت تھے۔ تو اس لیے نماز کے اندر بھی، رکوع کے بعد بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور عام حالات میں بھی جب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے طور پر بھی اس تسبیح کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور تسبیح بھی ہے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اور ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے، یعنی خوب خوب تیری تعریف اور تیری حمد و ثنا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھا جائے، اور پھر اپنے دل کی حالت اپنے رب کو بتائی جائے، اور اپنے زبان میں یا پھر مسنون دعاؤں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ رنج و غم انسانی زندگی کا حصہ ہے، اور جتنا بڑا کوئی غم ہوتا ہے اس پر اتنا ہی بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جتنی مصیبت بڑی ہوگی اتنا ہی اجر بھی بڑا ہوگا، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور بار بار اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو اطمینان دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔
پھر یہ ہے کہ غم اور تکلیفیں اور صدمے انسان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتے ہیں، جب تک کہ وہ لاحق ہونے والی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اسے اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے در پہ پیش نہیں کرتا یا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا، کیونکہ جب انسان اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے بعد درستگی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، کہ نجات کا دار و مدار نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برے کام کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی و مددگار نہ پائے گا۔ جو بھی ہم کام کریں گے اس کا بدلہ تو ہم کو دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تم کو بخشے، کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تم غمگین اور رنجیدہ نہیں ہوتے؟ کیا تم تنگی اور پریشانی سے دوچار نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح تو تم کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں یہ جو آتا ہے نا، من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا بدلہ پائے گا، تو یہ بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، یہ ایک طرح سے بدلہ ہیں۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ انسان پر جب بھی کوئی غم یا تکلیف یا پریشانی آئے تو وہ اپنے غم کا حال اپنے رب کو سنائے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جب کرب اور تکلیف میں مبتلا ہوتے تو وہ اپنے غم کی داستان اپنے رب کو سناتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور دکھ کی داستان اپنے رب کو ہی سناتا ہوں۔ یعنی لوگوں کے سامنے چرچا نہیں کرتے تھے کہ ان کے دل پر کیا بیت رہی ہے، ہاں وہ اپنے رب سے ضرور اپنے غم کو شیئر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔